بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رشتہ داروں میں ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کے لیے دل میں فرق لے آتے ہیں، وہ اس کو برا سمجھتے ہیں، وہ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، اس طرح کر کے بہت ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ دل تو بہت دکھتا ہے، تکلیف بھی بہت ہوتی ہے، لیکن کیا آپ نے سورہ یوسف میں نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ رسوا کرنے والوں کو واپس عزت بخشواتا ہے؟ جنہوں نے آپ کو رسوا کیا تھا وہ دوبارہ سے آپ کو عزت بخشے گا اللہ تعالیٰ، اور دوبارہ سے آپ کا مقام بلند کرے گا۔ سورہ یوسف میں اس کی پوری مثال قائم ہے۔ آپ اپنے ساری چیزوں میں اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اللہ پر یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی آپ کا برا کرنا چاہ رہا ہے، کرنے دیں۔ بے شک آپ کے لیے غلط سوچ رکھ رہا ہوگا، آپ کے بارے میں غلط باتیں کہہ رہا ہوگا، آپ کی طرف سے غلط باتیں کر رہا ہوگا، لیکن آپ اپنے دل میں ملال نہ لائیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ دنیا اسی کا نام ہے، کوئی کسی کو ہنستا ہوا خوش نہیں دیکھ سکتا۔ اگر آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی تو دنیا کہتی ہے اس کو پتہ نہیں کیوں نہیں تکلیف پہنچی، اللہ کی رسی ڈھیلی ہے اسی لیے نہیں کچھ ہو رہا، ورنہ یہ تو بڑے یوں ہے، یہ تو بڑے یوں ہیں، یہ تو بڑے خراب ہیں، یہ تو ان میں 10 عیب گنوا دیتے ہیں۔ تو کبھی بھی اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے ساتھ اللہ اچھا کر رہا ہے تو اللہ اس پر مہربان ہے۔ وہ انسان خود بھی اللہ سے ڈرتا ہوگا، یہ خیال کرتا ہوگا کہ یقیناً آپ کو کیا پتہ، اس کے دل میں یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری کسی غلط میں پکڑ نہ لینا، میری کوئی خطا نہ آ جائے۔ ہر ایک کے ساتھ جھک کے ملنا، ہر ایک کو محبت دینا، ہر بری چیز کو نظر انداز کرنا، آپ کو اس کا کیا پتہ؟ آپ صرف اپنی طرف سے باتیں گھڑ گھڑ کے لوگوں کو سنا رہے ہیں کہ بھئی وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ یوں نہیں آیا، یوں نہیں گیا۔ کتنی باتیں ایسی لوگ کرتے ہیں رشتہ داروں میں۔ تو خدارا ایسی باتیں چھوڑ دیجئے، دوسرے کے بارے میں نہ اتنا ذکر کریں۔ ایک خاموشی، گہری خاموشی 100 باتوں پہ کور کرتی ہے۔ خاموش رہنا سیکھ لیجئے، ایسی باتوں میں خاموش رہیں، کیونکہ کسی کو کسی کے دل کا حال نہیں پتہ، یہ نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہی ہے۔ لوگ اعتراضات کرتے ہیں، محلے میں میت ہو گئی، پڑوسی نہیں جا سکے، کوئی وجہ تھی ان کی، بس سب محلہ برا کہہ رہا ہے، یہ تو گھر والے ایسے کسی سے ملتے ہی نہیں ہیں، ان کا تو کسی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ تو کسی چیز میں بھی نہیں ہے، یہ آئے نہیں، ان کو آنا چاہیے تھا، ان کو بیٹھنا چاہیے تھا، یا ان کو یہ کرنا چاہیے تھا۔ آپ نے کبھی جا کے معلوم کیا کہ پڑوس کے گھر میں کیا پریشانی ہے، کیوں نہیں آئے؟ یہ وجہ تو معلوم کر لیجئے۔ خالی آپ باتیں بنا رہے ہیں، یہ نہیں، آپ کو جا کے معلوم کرنا چاہیے۔ آپ کا پڑوس ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا حق رکھ دیا کہ اگر لوگ ڈر گئے کہ کہیں ہماری جائیداد میں اس کا حصہ نہ ہو جائے، اتنی شدید باتیں اس کے بارے میں ہیں، پڑوسیوں کے بارے میں، کہ آپ ان سے خلوص اور محبت اور اخلاق سے پیش آئیں۔ تو آپ ان کی بھی تو کمزوری دیکھ لیجئے، جس غلطی کا آپ شکار ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں وہ شکار ہے آپ کا پڑوسی، لیکن جب آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے اور 2 باتیں کر لیں گے، اس کے بعد آپ جان جائیں گے اس کی مجبوری کیا تھی، نہ آنے کی وجہ کیا تھی، کہ وہ خود بہت زیادہ بیمار ہے، اس کی اور اپنی پریشانی ہے، کیا پتہ کیا حالات ہیں۔ تو اس طرح بغیر دیکھے، بغیر جانے کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے۔ ایک خاموشی 100 چیزوں پہ بھاری ہوتی ہے۔ چھوڑ دینا چاہیے اللہ کے اوپر فیصلے اپنے۔ اسی لیے میں نے آج آپ کو سورہ یوسف کی مثال دے رہی ہوں کہ کیا آپ نے اس میں نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ رسوائی جن کے لیے ہوتی ہے پھر ان کو باعزت کرواتا ہے سب کے سامنے، اور اس کی مثال سورہ یوسف میں ہے، کھلے عام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح بتایا کہ وہ اپنے بندے پہ کس طرح مہربان ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ پہ اپنے سارے معاملے چھوڑ دینے چاہیے اور اللہ کی ذات پہ توکل کرنا چاہیے، اور کسی کے بارے میں برائی نہیں کرنی چاہیے اور کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ اپنی طرف سے من گھڑت کہانیاں بنا کے نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم اپنی زندگی میں ایسے چھوٹے چھوٹے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں ان گناہوں سے بچنا ہے۔ ہمیں کسی گھر میں بھی اگر کوئی بہن آپ کے پاس نہیں آئی، کوئی بھائی نہیں آیا، یا گھر میں آپ کی والدہ نے آپ کی خیریت پوچھی، تو آپ کہیں گے جی آپ مجھے سب سے زیادہ نفرت کرتے ہو کہ آپ میری خیریت نہیں پوچھتے ہو۔ نہیں، یہ غلط بات ہے۔ ہو سکتا ہے وہ مصروف ہو سکتا ہے ان کی اپنی کوئی پریشانی ہو، اگر انہوں نے نہیں پوچھی آپ فوراً جا کے ان کی خیریت پوچھ لیجئے، آپ فوراً ان کا حال پوچھ لیجئے،
اگر وہ آپ کو بار بار منع کریں کہ میرے سے بات نہیں کرو تو پھر تو کوئی وجہ ہے، آپ اس وجہ کو دور کیجئے، جہاں تک ہو سکے اپنا دل صاف کریں، ایک دوسرے سے دل صاف کرنا چاہیے، کیونکہ زندگی بڑی مشکل چیز ہے، ہمیں بہت ساری چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور آخرت میں اللہ سے سوال جواب جب ہوں گے تو پھر اس میں ہم لوگ شرمندہ نہ ہوں، اپنے سوالوں پہ ہمیں شرمندگی ہوگی کہ ہم جواب صحیح نہ دے، ہمارا جواب صحیح نہیں تھا، تو ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے، ہمیں اپنے اللہ کے راستے پہ چلانا ہے اور اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، ہم سب کو اتفاق اور محبت سے چلنا ہے، آمین ثم آمین۔